نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور آپ نے آج 9ویں تراویح پڑھی ہے اور 8 روزے ہم لوگوں کے مکمل ہو چکے ہیں. مختلف موضوعات پر روزانہ تراویح کی نماز کے بعد آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. کل جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں. صحابہ یہ عربی میں یا اردو میں پلورل ہے، جمع ہے. اس کا سنگولر آتا ہے صحابی. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین کو، آپ کے ساتھی کو. اب سوال یہ ہے کہ نبی کے دور میں تو منافق لوگ بھی تھے، نبی کے دور میں بہت سارے کافروں نے بھی نبی کو دیکھا تھا. تو صحابی کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کس کو بولیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ صحابی اس انسان کو بولیں گے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کا دیدار کیا ہو، پیارے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کو بولیں گے صحابی. اب یہ جو صحابہ ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو صحابہ تھے ان صحابہ کو بھی سلیکٹ کیا ہے. کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے.
صحابہ کیسے لوگ تھے؟ آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بھئی اسلام کا سب سے اوتھینٹک سورس تو قرآن ہے نا. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام کا مقام بیان کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے کمپینین ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر، کفار کے اوپر، مشرکوں کے اوپر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. دو ان کے اندر کوالٹی، اور دونوں کنٹراڈکٹری ہے، نرم بھی ہے، سخت بھی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ریشم جانتے ہیں نا، سلک، بہت بہت سافٹ. تو بنارس کے رہنے والے ہیں نا، بنارس کپڑے کا، ساڑی کا وہاں کاروبار ہوتا ہے. تو سلک جو ہوتا ہے اس میں بھی جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا جو سلک ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے وہ. تو علامہ اقبال کہتے ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اپنوں کے بیچ میں ہوں تو ریشم کی طرح سافٹ ہو جائیں. اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور جب حق اور باطل کی لڑائی ہو تو مومن فولاد بن جاتا ہے. یہ تھے نبی کے صحابہ. اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے زاہد ہیں، تمہیں ہمیشہ وہ رکوع میں، سجدے میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی عبادتوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ بتا دے گا یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. ان کے چہرے پر ان کے سجدوں کا نشان ہوگا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور اے قرآن پڑھنے والو، میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن ہی کے اندر نہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے. کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. میرے نبی کے صحابہ کی مثال اس پودے کی طرح ہے جس کی کلیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو کر کے مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب وہ لہلہانے لگتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے جو کھیتی کرنے والے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. جو جب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اور جب یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے تو کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے. میرے نبی کے صحابہ نے بھی اسلام کے درخت کو مضبوط کیا ہے، اور ان کو دیکھ کر کے کافروں کو غصہ آتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر جس کو غصہ ہے، صحابہ سے جو غیظ و غضب رکھے، وہ کافر ہے. امام مالک نے اسی آیت سے استدلال کیا. تو صحابہ وہ لوگ ہیں میرے ساتھی، صحابہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. کس چیز کا امتحان لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کو جانچ لیا ہے. اللہ نے ان کے دل کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے اس کا امتحان لے لیا ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس بھی کر دیا. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین تھے، اور چاہے وہ صحابہ جو انصار تھے، سب سے اللہ راضی ہوا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی. صحابہ کرام ایسے لوگ تھے میرے پیارے ساتھیوں، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، سچے لوگ تھے، جو دکھتے تھے ویسے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کانوا افضل هذه الامہ. صحابہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے. فرمایا ابرہم قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ پاک و صاف تھے.
وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، ان کا علم سب سے گہرا تھا، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، ان کے اندر سب سے کم تکلف تھا، تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، شو آف نہیں تھا۔ صحابہ کرام سچے لوگ تھے میرے پیارے ساتھی، اور یہ صحابہ اس امت کے لیے سیکیورٹی تھے۔ جب تک صحابہ تھے امت بہت سارے فتنوں سے محفوظ تھی۔ یہ بڑے بڑے جو فرقے پیدا ہوئے، فتنے پیدا ہوئے، جب سب صحابہ کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے سیکیورٹی ہیں۔ جب تک ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں، آسمان قائم ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے غائب ہو جائیں گے، السَّمَاءُ مَا طُوِّرَتْ، تو آسمان پر وہ مصیبت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت آ جائے گی۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے سیکیورٹی ہوں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے سیکیورٹی ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت کے اوپر بھی وہ فتنے آئیں گے جن کا میری امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فتنے آئیں گے، اور فتنے آئے۔ اس امت کے جتنے فتنے پیدا ہوئے صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام اس امت کے لیے سیکیورٹی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک وہ موجود تھے امت بہت سارے فتنوں سے محفوظ تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے صحابہ کرام میں دو گروپ تھا، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ان لوٹے ہوئے لوگوں کی مدد کی۔ قرآن کا 28واں پارہ اٹھائی، سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، نبی کے وہ فقیر و غریب صحابہ جو ہجرت کرنے والے تھے، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مال سے نکال دیے گئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی مدد کرتے تھے، رسول کی مدد کرتے تھے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سچے لوگ تھے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، اور نبی کے دوسری طرف وہ صحابہ تھے جو پہلے سے مدینہ کے اندر رہتے تھے اور جن کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کے مہاجر بھائیوں کو کوئی چیز اگر دے دی جائے تو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا جنگ کے میدان میں مال غنیمت آیا، اللہ کے رسول نے مہاجرین کو دیا، انصار کو نہیں دیا۔ انصار نے صبر سے کام لیا، انہوں نے دل میں تنگی پیدا نہیں کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے نبی کے یہ انصار صحابہ اتنے مخلص لوگ تھے، اتنی قربانی دینے والے لوگ تھے، یہ اپنے حق کو دوسروں کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ ان کو ضرورت ہوتی تھی تب بھی اپنے حق کو دوسروں کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا، 9 بیویاں آپ کی ہیں، 9 بیویوں میں سے کسی کے کچن میں کھانا نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے من یضیف ھذا اللیلہ، جو میرے اس مہمان کو آج کھانا کھلا دے۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں کھانا کھلاؤں گا۔ پوچھنے نہیں گئے گھر دال بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، پتہ نہیں کرنے گئے، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں مہمان بناؤں گا، آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا کہ نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات کا مقام بھی سمجھو۔ صحابہ اگر ایسے تھے تو ان کی بیویاں کیسی تھی؟ بڑے لوگ ایسے ہی بڑے نہیں ہو جاتے، بڑے لوگوں کی فیملی بھی بڑی ہوتی ہے۔ صحابہ اگر بڑے اونچے مقام کے تھے تو ان کی گھر والیاں بھی بڑے اونچے مقام کی تھی۔ آج کے گھر کی کوئی عورت ہو اور کوئی بن بلایا مہمان لے کے چلا آئے، پھر دیکھیے صاحب ماتھے پر کتنی سلوٹیں آتی ہیں اور کتنا سننا پڑتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا گھر میں کھانا تو نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، ہمارے تو کھانے بھر کا کھانا نہیں، آپ مہمان کو لے کے چلے، آپ کیا کریں گے؟ کہ کوئی بات نہیں، نبی کا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔
بچوں کو کسی طریقے سے بہلا دو، سلا دو، پھسلا کے سلا دو، مہمان کو میں لے کے آتا ہوں، ہم لوگ مینج کریں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں۔ ابو طلحہ انصاری مہمان کو گھر لائے، بچوں کو سلایا، اور جب کھانے کا ٹائم آیا چراغ کی بتی بجھا دی، اپنے سامنے خالی برتن رکھ کے بیٹھ گئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، مہمان کے سامنے منہ چلاتے رہے، مہمان یہ سمجھا میں بھی کھا رہا ہوں، میرا میزبان بھی کھا رہا ہے، مہمان کا پیٹ بھر گیا، میزبان بھوکا رہا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم کے پاس آئے، نبی اکرم نے کہا اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے نبی کے یہ صحابہ ایسے تھے، اپنے حق کو دوسروں کے اوپر قربان کر دیتے تھے، ان کے اندر سیلفشنس نہیں تھی، ان کے اندر خود غرضی نہیں تھی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اللہ تعالیٰ خود غرضی سے بچا لے، نفس کی لالچ سے بچا لے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ خود غرض لوگ نہیں تھے، یہ بے غرض لوگ تھے۔ یہ نبی کے صحابہ کی دو کیٹیگری تھی، ایک مہاجرین کی، ایک انصار کی۔ اور واقعات سنانا چاہوں تو میرے بھائیوں رات کم پڑ جائے گی، مہاجرین اور انصار کی دین کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی۔ ہم اور آپ تو اللہ کے دین کے لیے ایک گھنٹہ وقت نہیں قربان کر سکتے، ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی انرجی نہیں لگا سکتے۔ صحابہ نے تو سب کچھ اپنا قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ یہ دو گروپ تھے صحابہ کے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے پھر ایک تیسرے گروپ کا ذکر کیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی تو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے خلاف کوئی کینہ کپٹ نہ رکھنے دے، ہمارے دلوں کو تو پاک رکھ، صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ۔ یہ ہے تیسرا گروپ، ہمیں اس تیسرے گروپ میں سے بننا ہے۔ بھئی ہم ہیں کون کہ ہم صحابہ کرام کے خلاف دل میں کینہ رکھیں؟ ہم تو یہی دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے آئے تو ان کو بخش دے، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مومنوں کو سکھائی۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر تم لعن طعن مت کرنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، میرے صحابی نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کا تم اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں تو غزوہ تبوک ذرا اٹھا کر کے پڑھنا، نبی کی سیرت میں بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا، قربانی کی عجیب و غریب داستانیں ملیں گی، صحابہ نے اس غزوے میں کیسی قربانی دی تھی۔ سواریاں کم تھیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، 700 کلومیٹر کا سفر، مئی جون کی گرمی، عرب کا تپتا ہوا صحرا۔ نبی اکرم کی عادت تھی جب سفر میں جاتے تھے اعلان کرتے تھے، ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے سفر میں جانا ہے، ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر اس سفر میں ڈائریکشن آپ نے کلیئر بتا دیا، ہمیں تبوک جانا ہے۔ کس سے لڑائی کرنا ہے؟ رومن امپائر سے لڑائی کرنا ہے، اس زمانے کی سپر پاور تھی، تبوک جانا ہے۔ مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر تھا۔ نبی نے اعلان کیا ہمارے پاس سامان کی کمی ہے، جنگ میں جانا ہے، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے اپنے خزانے لٹائے تھے اس موقع پر۔ دولت کما لینا بڑی بات نہیں ہے، دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی دولت کے دہانے کھول دینا کوئی عثمان سے سیکھے۔ سونے کی اشرفیاں لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دی، نبی ان کی اشرفیوں کو ایسے ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہی موقع تھا، حضرت عمر کہتے ہیں پہلی بار دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا،
ہمیشہ ابو بکر نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، سارے مال کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، آدھا گھر چھوڑا، آدھا نبی کے پاس لے کے آئے۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر من ہی من بہت خوش ہیں کہ آج ابو بکر سے میں آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اپنے گھر کا مال لا کے رکھ دیا۔ نبی نے ان سے بھی سیم سوال پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال کیوں بچاؤں گا؟ میں سارا کا سارا مال لے کے آیا ہوں، میں گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے عمر تو کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ غریب صحابہ تھے، مزدوری کرتے تھے، ان کے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی اس غزوے میں ہم بھی تعاون کریں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، راتوں میں لکڑیاں جا کے اٹھائیں، ایکسٹرا کام کیا، اور جو مزدوری ملی 1 مٹھی جو، آدھا مٹھی جو، وہ نبی کے پاس لے کے آئے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا کہ صاحب یہ آئے ہیں 1 مٹھی جو سے اسلام کی مدد کرنے کے لیے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کا 1 مٹھی جو تمہارے احد پہاڑ کا بھی مقابلہ، تمہارا احد پہاڑ بھی ان کے 1 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی نبی کے صحابہ تھے، اسی غزوہ تبوک کے موقع پر آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا سواری ہے؟ سواری نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ غریب صحابہ نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، سواری نہیں ہے، وہ پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں۔ جب پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کر کے روئے، نبی دیکھ نہ لیں، نبی کی نظر نہ پڑے۔ نبی نے تو نہیں دیکھا، عرش والے نے دیکھا، عرش والے نے دیکھا، اور قرآن کی آیت نازل کر دی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کو اس بات کا ملال ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ دولت ہوتی جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، سارا مال، سارا روپیہ پیسہ سب اکٹھا کر کے لے کے جا رہے تھے۔ مکہ کے کافروں نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں نبی کے پاس۔ کہا اے صہیب مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تم غریب تھے، ہمارے بیچ میں رہ کے پیسہ کمایا اور آج سارا پیسہ لے کے مدینہ جانا چاہتے ہو؟ ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا سارا مال چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ساری زندگی کی گاڑی کمائی حضرت صہیب نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لیا، کہا ٹھیک ہے اللہ کے دین کے لیے سب قربان، سارا مال ان کے حوالے کیا، خالی ہاتھ سواری پر بیٹھے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے نبی نے مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابی کا استقبال کیا، گلے لگایا، اور نبی کو ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں، ان کے بغیر بتائے نبی نے کہہ دیا ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا، تو گھاٹا نہیں، تو منافع کما کے آیا ہے، تو فائدہ کما کے آیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہے۔ اس لیے بات یاد رکھو، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا یہ کبھی کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور جن لوگوں نے پورے مسلک کی بنیاد رکھی صحابہ کی دشمنی پر، انہوں نے جانتے ہو بنیاد کیا بنایا؟ کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ علی کے دشمن تھے، صحابہ فاطمہ کے دشمن تھے، صحابہ حسن و حسین کے دشمن تھے۔ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی، حضرت عثمان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ یہ سارے قصے کیوں گڑھے گئے؟ یہ قصے اس لیے گڑھے گئے تاکہ اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل تو لگ جائے مگر صحابہ کی نفرت دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور جب صحابہ کی نفرت دلوں میں پیدا ہو گئی تو پھر نہ قرآن پر یقین باقی بچا نہ حدیث پر یقین باقی بچا، کیونکہ قرآن ہمیں ٹرانسفر کرنے والے صحابہ، حدیث ہمیں بیان کرنے والے صحابہ۔ اس لیے امام ابو زرع رازی جو 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا
کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو سمجھ لو وہ زندیق ہے، بے دین ہے. کیوں؟ کیونکہ دین ہمیں ملا ہے صحابہ سے، قرآن ہمیں ملا ہے صحابہ سے، حدیثیں ملی ہیں صحابہ سے. تو جو میڈییٹر ہیں نبی کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں، وہ تو اسی کو جو ہے شک کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں. تو جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے فَالْجَرْحُ بِهِمْ اولا، اس کو ہم برا بھلا کہیں گے، اس پر جرح کریں گے، ہم نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اور جہاں تک صحابہ اور اہل بیت کے ریلیشن شپ کی بات ہے، بخاری کی حدیث آپ اٹھائیے. حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، حضرت علی کو کچھ ناراضگی تھی، انسان تھے بھائی، بہت اچھے بہت نیک لوگوں میں بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ تو انسانی بات ہے، نیچرل بات ہے. حضرت علی کو تھوڑی ناراضگی تھی، ان کا یہ ماننا تھا کہ خلافت کے سلسلے میں جو میٹنگ ہوئی اس میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، ناراض تھے. 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی. 6 مہینہ گزر گیا، حضرت علی نے پیغام بھیجوایا. حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت علی نے پیغام بھیجا، کیا ہے ابو بکر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ابو بکر امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں خلیفہ ہوں، تم میرے پاس ہو، میں کیوں ہوں تمہارے پاس. مگر اہل بیت کا احترام ہے، یہ نبی کے داماد ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی نے پالا ہے علی کو. علی نے بلایا ابو بکر، خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے گھر پہنچے. شکوے شکایتیں ایک دوسرے کی دور ہوئیں. حضرت علی نے کہا، اے ابو بکر، ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی سے جو قرابت ہماری ہے، جو رشتہ داری ہماری ہے، ہم سے مشورہ ہونا چاہیے تھا، ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی. تو ابو بکر نے ایک جملہ استعمال کیا، رونے لگے ابو بکر. ایک جملہ استعمال کیا، کہا اے علی، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. کہا اے علی، میرے بچے، میری ماں، میرے رشتہ دار مجھے ان کی رشتہ داری سے زیادہ محبوب نبی کی رشتہ داری ہے. اے علی کیا بات کرتے ہو، نبی کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے. حسن و حسین کھیلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، ابو بکر گود اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ حسن ہے، یہ بیٹا علی کا ہے، دکھتا نبی کے جیسا ہے. یہ ابو بکر ہے جو کہا کرتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد کی محبت اگر تلاش کرنا ہے ان کے اہل بیت میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کا انتقال ہوا، غسل دیا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کی قسم، اے جانے والے، اگر اللہ مجھ سے پوچھتا کہ کس کا عمل لے کر، کس کے جیسا عمل تو لے کر کے میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو میں کہتا کہ میں تیرے جیسا عمل لے کے جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے تو یہی سنا ہے، ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے. نبی کی زبان پر یہ دو نام تو رٹے ہوئے تھے، ابو بکر اور عمر کے نام رٹے تھے. عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، پلٹ کے دیکھا کون ہے، کہا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ نفرت کی دیواریں، یہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی کی کہانیاں یہ گڑنے والوں نے گڑی ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ نہ اہل بیت کے دل میں صحابہ کے متعلق کوئی بدگمانی تھی، نہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کے متعلق کوئی بدگمانی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے، صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے. صحابہ کرام انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں صحابہ کرام میں کیٹیگرائزیشن ہے، جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت کا وعدہ تو ہر ایک سے ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ اے اہل حدیثو تمہارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں، تو 2 لائن کا عقیدہ یاد دلا رہا ہوں، یاد کر لو اس کو. اور یہ عقیدہ کس نے لکھا ہے؟ بہت بڑا نام ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں. امام طحاوی 2 لائن میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے صحابہ کے بارے میں. کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کے بارے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے. علی کی محبت میں لوگوں نے حد سے تجاوز کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی کو اللہ کے مقام تک بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ حضرت علی کو مشکل کشا کہا کہ نہیں کہا؟ ہم کسی صحابی کے بارے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا تعلق توڑنے کی بات نہیں کرتے. اور سنیے وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، یہ جملہ بہت یہ یاد رکھیے، جو صحابہ سے بغض رکھ کے
ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی ہو, اس کی داڑھی کتنی لمبی ہو, اس کی پگڑی جتنی خوبصورت ہو, اس کے بات کرنے کا انداز جتنا اچھا ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے, جو نبی کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. سیدھی سی بات ہے. آپ علی مرزا جیسے دو کوڑی کے لوگ, جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مغرب میں رفع الیدین کر رہا ہے, عشاء میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا, وہ کہہ رہا ہے صاحب ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا نبی سے ثابت ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھنا نبی سے ثابت ہے. یہ عجیب و غریب جو ہے چونچو کا مربع دین کو بنا رہا ہے, اس انسان کو آپ اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں, جو بنو امیہ کہہ کر کے آپ کو حضرت معاویہ سے بدظن کر رہا ہے, جو علی کی محبت کے نام پر آپ کو صحابہ کرام کی پوری ٹیم سے جو ہے نفرت اور ان کی بدگمانی آپ کے دل میں پیدا کر, آج وہ آپ کا ہیرو بن گیا. آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے کلپ سنتے ہیں, اس کے ویڈیوز سنتے ہیں, اس کو اپنا امام مانتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے جوتوں کی ٹھوکر پر ہم رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے آپ کو بدظن کرے. میرے پیارے ساتھیوں, وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, ہمارا عقیدہ کل بھی یہی تھا اور آج بھی قیامت تک یہی رہے گا. ریسرچ ہوتی رہے, تحقیق ہوتی رہے. آپ کی ساری تحقیق قرآن سے اوپر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. آپ ایک طرف حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ بولیں اور دوسری طرف کہیں کہ حضرت حسن کو انہوں نے زہر دے دیا, نعوذ باللہ. آپ ایک طرف ان کو رضی اللہ عنہ بولے اور کہیں ان کے گھر میں شراب پی جاتی تھی, ان کے گھر میں جو ہے ان کے گھر میں ان کا بیٹا شراب پیتا تھا اور وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے, شرابی بیٹے کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا. کیا بات کرتے ہو بھائی, کچھ کامن سینس کی بات کرو میرے بھائی. نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنے دماغوں کو صاف کر لو. حبہم دین و ایمان و احسان, نبی کے صحابہ کی محبت دین ہے, ایمان ہے, احسان ہے. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان, اور نبی کے صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے, یہ نفاق کی علامت ہے, یہ سرکشی کی علامت ہے. اور ایک آخری بات سن لیجئے, ہمارے یہاں سند ہوتی ہے. سند جانتے ہیں؟ سند کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چین. امام بخاری نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاذ نے, انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاذ نے, انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے, انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت نافع نے, انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر نے, انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول نے. یہ پوری سند ہوتی ہے. اب سند کے ہر راوی کو چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ راوی صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ تابعین تک چلتا ہے, تابعین تک کو آپ کو چیک کرنا ہے. تابعی بھی ضعیف ہو سکتا ہے لیکن صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا. اگر صحابی کا نام آ گیا بس ڈن. صحابی کے نیچے تابعی, پھر اس کے نیچے تبع تابعی, پھر اس کے نیچے اس کا شاگرد, پھر اس کے نیچے اس کا شاگرد, ان سب میں تو کلام کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا, ویریفیکیشن کیا جائے گا. مگر یہ سارا ویریفیکیشن جا کے کہاں اسٹاپ ہو جائے گا؟ جہاں صحابی کا نام آئے گا. حتیٰ کہ ایون اگر صحابی کا نام بھی نہیں ہے سند میں, صرف اتنا لکھا ہے ان رجل ممن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ حدیث نبی کے ایک صحابی سے روایت ہے, اس کا نام بھی ان نون ہے, نام بھی نہیں پتا, لیکن یہ کنفرم ہے کہ صحابی ہے, تو حدیث صحیح ہے. کیوں؟ امت کا ایک عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب عادل ہیں. صحابہ پر جرح نہیں کی جا سکتی, صحابہ کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, صحابہ چیک کیے جا چکے. کس نے چیک کیا؟ دے آر چیکڈ بائی اللہ, ان کو اللہ نے چیک کر لیا, ان کا امتحان اللہ نے لے لیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں. اور یہ ایک پرچی آئی ہے, کچھ سوال ہے شاید. کیا 3 بچوں کے عقیقہ کے لیے گائے کو ذبح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے. بچہ ہو تو 2 چھوٹا جانور, یعنی بکرا ہو, دمبا ہو, بھیڑا ہو, اور بچی ہو تو 1, لیکن چھوٹا جانور. چھینک آنے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے, کیا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا کافی ہے؟ غسل کرنا ہوگا. چھینک آنے سے طہارت نہیں ٹوٹتی ہے, اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لے تو بہتر ہے, اگر وضو برقرار ہے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن کر لے تو بہتر ہے. قرآن کو لیٹ کر پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ لیٹ کر پڑھنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن آپ لیٹ کر کے مجبوری میں پڑھیں. جب آپ ہیلدی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیں, کیونکہ جب آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ اٹینشن ہو کر کے پڑھ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ پڑھی جائے. تو لیٹ کر کے پڑھنا حرام نہیں ہے, لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ پڑھیں. دودھ پلانے والی عورت روزہ کا فدیہ دے سکتی ہے؟ دیکھیے, جو عورت دودھ پلا رہی ہے اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے, اس کے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر اس کو دقت ہے,
وہ دودھ پلا رہی ہے، اس پیریڈ میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو اپنی ہیلتھ پر اور بچے کی ہیلتھ پر برا اثر پڑے گا، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی. ٹھیک ہے، اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں، بعد میں انشاءاللہ وہ قضا کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان کرنا تھا، ہماری اس مسجد کے سابق امام صاحب رائچور سے تشریف لائے ہیں وہاں کی مسجد کے لیے. مولانا محبوب الرحمان صاحب یہاں کے سابق امام تھے، وہاں کی مسجد کے تعاون کے لیے آئے. آپ حضرات ان کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.